الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند ترین علیہ السلام۔ ایک تو ڈریے گا نہیں، 10 12 15 منٹ کی زحمت ہے، لیکن آج میں کرنیل عبادت سے لے کر رضا کاظمی اور حیدر رضا تک اور جتنے شیعہ ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے سنی بھائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد اجتماعی فتویٰ کو آیا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ ہم شکر گزار ان تمام اہل سنت علماء کا جنہوں نے مشترکہ بیان دیا کہ جو بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا دیکھنا حرام، اس سے بات کرنا حرام، بلکہ آسان لفظوں میں بات کروں، لعنت بھیجے ایسی دولت پر جو اہل بیت کی شان کے خلاف استعمال ہو، لعنت بھیجے ایسے اقتدار پر جو اہل بیت کی شان کے خلاف، اور لعنت بھیجے ایسی طاقت پر جو اہل بیت کی شان کے خلاف استعمال۔ بس میرے جو اہل سنت بھائی، میرے مومن بھائی سو جائیں، مجھے ان سے بات کرنا ہے۔ حسین کیا ہے؟ آؤ غلام محمد قاسم سے پوچھیں، اہل سنت شاعر، ایبٹ آباد کا شاعر، اس سے پوچھیں حسین کیا ہے؟ یزید آج بھی لکھتا ہے خط اندھیروں کو، حسین صبح کی خاطر فضا بناتا ہے۔ یزید آج بھی لکھتا ہے خط اندھیروں کو، حسین صبح کی خاطر فضا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا۔ سلام ہو اہل سنت شاعر اور ہمارا عقیدہ۔ حسین کون؟ علی کا بیٹا۔ عباس کون؟ علی کا بیٹا۔ زینب کون؟ علی کے گود کی پروردہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کو مانو، غازی کو مانو، زینب کو مانو اور علی کو نہ مانو۔ میں شیعوں سے بات نہیں کرتا، شیعوں کو شکریہ، انہوں نے مجھے بچپن میں ماں نے دودھ میں پلایا۔ دودھ میں پلانا آسان ہے، جان کے ماننا مشکل ہے۔ وہ علی جو شیعوں سے منسوب ہو گیا، میں اس سے ہٹ کر آئیے ظفر شاری مولائی کے حضور چلیں۔ اہل سنت کا بہت بڑا شاعر، درگاہی نظام کے لوگ جانتے ہیں، درگاہوں والے جانتے ہیں کہ ظفر شاری مولائی کیا شیعہ مانے گا ایسے علی کو جیسے ظفر شاری مولائی کہتا ہے۔ شیر اٹھائیے گا، گوگیرے میں میرے اہل سنت بھائی ہیں، ان کی نمائندگی میں کرتا ہوں۔ شیعہ علی کو کیا مانتے ہیں؟ وہ بات کی بات ہے۔ ظفر شاری مولائی کہتا، شیر پڑھنے سے پہلے 2 منٹ کی تمہید۔ ظفر شاری مولائی، نام نوٹ کر لیں، وہ کیا کہتا ہے؟ خضر بھی پیغمبر، موسیٰ بھی پیغمبر، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ پوچھنے والا، خضر بتانے والا۔ دیکھیں اس پر اہل سنت کو کوئی اعتراض نہیں، یہ عقیدہ ہے نا، خضر بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، لیکن موسیٰ پوچھنے والا، خضر بتانے والا۔ ظفر شاری مولائی مصرع سنیے گا، میں جانتا ہوں درے بوتراب سے ہٹ کر، شاعر کا نام ہے ظفر شاری مولائی، میں جانتا ہوں درے بوتراب سے ہٹ کر جناب خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے۔ وہ جو نبیوں کو راستہ بتانے والا،
وہ بھی اگر علی کے در سے ہٹ جائے تو اسے راستہ نہیں ملتا تو آج کے مقصر کو راستہ کیسے ملے؟ میں برادران رسول اللہ کے ساتھ دے رہا ہوں. حکیم حسن خان بس زیادہ زحمت نہیں دیا تھکیے گا نہیں جو میرے برادران رسول اللہ بیٹھے خدا ان کو سلامت ہو. ہم تو شکر گزار ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ پوچھ کر کہ یا رسول اللہ کیسی اچھے سواری ہے، رسول نے کہا یہ نہ دیکھو کہ سواری کیسی اچھی ہے، دیکھو سوار کیسی. حکیم حسن خان اہل سنت کے بہت بڑے شاعر، لیکن گھبرائیے گا نہیں، یہ چیزیں ریکارڈ ہو، یہ سب چیزیں مل جائیں. میں غلط چیز پڑھ ہی نہیں سکتا. ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ علی سوئے. اس سے تو متفق ہے برادران اہل سنت، بستر پہ علی سوئے. حلیہ لکھا ہے مولا کائنات کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا، رسول کا قد بڑا تھا. تھوڑی سی زحمت جا ایسے لکھا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، رسول کا قد بڑا تھا. لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں بات سمجھ آئے، تھوڑی سی تمہید کے ساتھ یہ شعر. جب اندھیرا ہو جائے تو لائٹر کی روشنی بھی وجود رکھتی ہے. جگنو کی روشنی بھی جتنا گہرا اندھیرا ہو اتنا روشنی واحد ہوگی، واضح ہوگی. اور کجا عرب میں جہالت کا اندھیرا. بی بی عائشہ سے ایک روایت کہ رسول کے ماتھے سے ایسا نور ساطع ہوتا کہ وہ جب رات کو آتے تھے تو میں اس کی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لیتا. ایسے ہی نا میں شیعوں سے داد نہیں مانگتا جو میرے برادران سنت، صحیح بخاری کہ رسول کے ماتھے سے ایسا نور ساطع ہوتا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو میں اس روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لیتی. ڈھونڈنا چاہو تو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے. ایسی روشنی. عرب میں ایک گھر ہے، اب کوئی سوئچ تو لگا نہیں تھا کہ کبھی آن کبھی آف. وہ نور ہر وقت ساطع ہو رہا، چاروں طرف رات کا اندھیرا، کفار تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں. ایک گھر میں نور حرکت کر رہا، ایک گھر میں نور حرکت کر رہا. کفار جاگ رہے ہیں، کافر ہیں، نابینا تو نہیں ہے، مشرک ہیں، ہنتے تو نہیں ہیں، نظریں گڑی ہوئی ہیں. رسول اٹھے، علی سوئے، کافروں کو پتہ نہیں لگا. دیکھ بھی رہے. تمیر اس لیے باندھی. حکیم حسن خان اہل سنت کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا ایک شعر ہدیہ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں علی کا قد چھوٹا، رسول کا قد بڑا. ایک شعر، ہجرت آقا نے ثابت کر دیا انسان پر. اہل سنت کا عقیدہ شیعہ سنت. رسول ہٹے، قد بڑا تھا، علی سوئے، قد چھوٹا تھا. تاریخ میں تو لکھ دیا، لیکن جب شاعر نے دیکھا تو کیا کہا؟ ہجرت آقا نے ثابت کر دیا انسان پر، قد امامت کا نبوت کے برابر چاہیے. مملکت پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر، مسلکن ظاہراً مسلکن حنفی، ظاہراً مسلک علامہ اقبال. کون نہیں جانتا؟ نہیں جانتے تو اقبال بتاتا ہے میں کون. ولی بھی، رند بھی، شاعر بھی کیا نہیں اقبال.
کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، ولی بھی رد بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ گھبرائیے گا نہیں، اقبال کے وہ کلام جو اس کی زندگی میں نہیں چھپے، لاہور سے چھپے، باقیات اقبال، رخت سفر، یہ وہ شاعر یہ ہے جو اقبال نے نہیں چھاپا، بعد میں چھپے، کتابیں موجود ہیں۔ 4 شعر سنیے گا اور آپ سے یاد ہے، اس کے بعد پیام اعظمی کے کچھ شعر۔ آج میں شعر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جاگتے رہیے۔ اقبال کون؟ ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ اقبال کے فکر پر پلنے والی قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ خوابوں کی روشنی لے کر مملکت بنانے والے اقبال تجھے سلام، تو فکر کی بلندی پر ہے، آئیے اقبال کی بارگاہ میں چلے۔ یہ جو تیری فکر کی بلندی ہے، یہ جو تیرا علم ہے، یہ جو تیری دانش ہے، کسی مدرسے سے ملی ہے، کسی کالج سے ملی ہے، کسی یونیورسٹی سے ملی ہے؟ اقبال خود کہتا ہے جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح قمبر کی۔ آئیے اقبال سے پوچھے کہ تجھے شعور ملا کہاں سے؟ جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ اقبال کی روزی دیتا ہے رازق، رازق ہے اللہ۔ آئیے اقبال سے پوچھے تو کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ بہت بڑا جرم، شرک کا فتویٰ لگا، شرک کا فتویٰ لگا کہ اللہ راضی کر، لیکن اقبال نے قمبر کا انتخاب کیا۔ جاگ رہے ہیں تھوڑے سے میرے شیعہ بھائی، جاگ رہے ہیں، ان کا بھی حق۔ یہ اقبال نے قمبر کا انتخاب کیوں کیا؟ خلیفہ اول کا کیوں نہیں کیا؟ خلیفہ دوئم کا کیوں نہیں کیا؟ خلیفہ سوئم کا کیوں نہیں کیا؟ اور اصحاب تھے، علی کے اور اصحاب تھے، سلمان تھے، بوذر تھے، مقداد۔ قمبر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ قمبر نے بتایا علی پہچاننے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ہے۔ کوکب دری اہل سنت کی کتاب پڑھیے گا، گھروں میں ہے، کوکب دری۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، روز پڑھنے کی چیز ہے۔ علی کی محبت میں ڈوبی ہوئی ساری بات وہاں سے پڑھنا، توجہ رکھیے گا، گھبرائیے گا۔ اگر جہاں آپ تھک جائیں گے وہاں میں چھوڑ دوں۔ 2 جملے اور۔ اقبال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر، قمبر کا انتخاب کیوں؟ بس ایک واقعہ، اہل سنت کی تمام تاریخوں یہ واقعہ لکھا ہے۔ خیبر میں علی نے پکارا، نبی نے پکارا یا علی مدد۔ یہ بھی سن لیجئے کہ یا علی مدد کہاں پکارا گیا؟ مسجد میں نہیں پکارا، میدان میں پکارا۔ یا علی مدد مسجد کی چیز نہیں ہے، میدان کی چیز۔ پکارا کہاں سے؟ جو میرے نوجوان ہے ساتھ سمجھ نہیں آئی۔ خیبر میں رسول نے پکارا، مدینے میں علی نے کہا قمبر گھوڑا تیار کرو۔ آج تک سمجھ نہیں آئی تھی مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب کا بیٹا گیا امریکہ، کہا بابا اسکائپ کھولیے۔ بیٹا امریکہ میں، مولوی صاحب گوگیرے میں، کہا اسکائپ کھولیے۔ اسکائپ کھولا، ایک بٹن آن کیا، وہاں کی تصویر یہاں، یہاں کی تصویر وہاں، فاصلہ درمیان میں بہت، لیکن ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے بیٹھا۔ توجہ رکھیے، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کنیکشن، یہاں بھی کنیکشن،
ارے جب تمہارے دونوں طرف کنیکشن ہو تو بیٹا نظر آ سکتا ہے، جہاں علی کا نبی سے کنیکشن ہو۔ علی نے آواز سنی، شیر کے لیے زحمت دے، علی نے آواز سنی، قمر گھوڑا لگاؤ، قمر نے گھوڑا لے آیا، زرہ تیار کرو۔ قمر پوچھ نہیں رہا مولا کیسے جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ مولا راستہ خراب، فاصلہ بہت۔ قمر نے سوچا نہیں، علی جو جو کہتے گئے، قمر گھوڑا لایا، تلوار لگائی، زرہ لگائی، تیار ہو کے گھوڑے میں بیٹھے۔ تو قمر نے علی کے چہرے کو دیکھتا رہا، عبادت کی عبادت، سوال کا سوال، چہرے کو دیکھتا رہا۔ علی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں بلایا وہاں جا رہا ہوں۔ قمر نے مڑ کے پوچھا نہیں مولا فاصلہ بہت ہے، کیا کہا؟ کہا مولا کیا چاہتے ہو؟ قمر غلام کی آنکھوں میں کریم آقا نے ولایت کی شمع روشن ہوتی بھی دیکھی۔ پوچھا قمر کیا کہا، کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا جہاں جا رہے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیے، اقبال نے انتخاب کیوں کیا؟ میں کوکب دری سے واقعہ پڑھ۔ قمر نے کہا مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مولا مسکرائے، کہا آنکھیں بند کرو، میرے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ علی نے نہیں کہا کہ تہجد کی نماز پڑھو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، کہا میرے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ قمر قدموں سے لپٹ گیا، کہا آنکھیں بند کرو۔ قمر نے آنکھیں بند کری، اب جو آنکھیں کھلی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں قمر، جہاں جہاں علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں قمر۔ قمر نے کہا کیا؟ علی کو پہچانو نہیں، قدموں سے لپٹ جاؤ۔ جہاں جہاں علی وہاں وہاں غلام۔ تصویر کا ایک رخ، تصویر کا دوسرا رخ، جس کی جوتیوں سے لپٹا ہے، کوکب دری پھر کہہ رہا ہوں، جس کی جوتیوں سے لپٹا ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ خلافت کا دور آیا، گھر کے باہر ہجوم، مولا علی خلافت لیجئے۔ کہا میں جسے ٹھکرا چکا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس ساتھ بیٹھے، کہا مولا دین پہ برا وقت ہے، خلافت سنبھالیے۔ علی نے اٹھنا چاہا، اپنے جوتوں کے تسمے باندھے، خستہ جوتیاں تھیں، تسمے ٹوٹ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا، کہا یہ بتاؤ ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ حوالہ نہیں، کہا ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے؟ عبداللہ ابن عباس مسکرائے، کہا مولا اب تو یہ اتنی خستہ ہو گئی کہ اب کسی کو دے بھی تو پلوں پیسے دینے پہ۔ مسکرا کے کہا تمہاری جو حکومت ہے نا اس سے 1000 درجے بہتر میں نہیں یہ جوتیاں۔ جس کے لیے زحمت دے رہا اس وقت صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے ایک سوال پوچھا، دیکھیں میں حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے گوگیرا کے نوجوان جو اہل سنت اور شیعہ غور کیجئے کہ ہم علی کو کیوں مانیں۔ کہا یا علی یہ جوتیاں پھینک کیوں نہیں دیتے؟ اتنی پرانی ہو گئی ہے، پھینک کیوں نہیں دیتے؟ کیا کہا؟ کئی دفعہ چاہا کہ پھینک دوں لیکن اتنے عرصے سے قدموں سے وابستہ ہے کہ جدا کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ جو علی پاؤں سے لپٹی ہوئی خستہ جوتیوں کو نہ جدا کرے، ہم گناہگار ان جوتیوں سے بھی گئے گزرے، ہم علی کو پہچانتے نہیں، قدموں سے لپٹے ہوئے جہاں سے پلتی ہے ایک بال روح قمر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، ہمیشہ ملتے زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس لگینے سے۔ سزا ملے گی اقبال، تمہیں سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ شرک کرنے، علی سے مانگ رہے، اللہ سے مانگو، کیا سزا ملے گی؟ حشر کے دن تمہاری شفاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس دن سایہ نہیں ملے گا، ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی، تمہیں سایہ نہیں ملے گا۔ لیکن کلیجے کی طاقت لگا کر یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اقبال سے پوچھے تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، تمہیں سایہ نہیں ملے گا۔ کس کا سایہ؟
وہ جو قیامت کے دن سایہ ہوگا. کہا مجھے کیا فکر ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. اس طرح نہیں، چوتھا مصرع اس طرح نہیں. شیعہ نہ ہی بولے تو اچھا ہے. میں برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں. اقبال ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، جو خاک نجف میں سویا ہوا ہے نا اس کے خاندان کا میں مرید ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت. اسے عبادت کا زوم نہیں ہے، وہ بے عمل ہے، گناہگار ہے. کیا کہتا ہے؟ دل میں ہے اس بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے دل دامن حیدر مجھے. علی کا دامن کا سایہ خود ڈھونڈ لے گا. بس تھک تو نہیں گیا آپ. جس طرح اہل سنت مانتے ہیں علی کو، دو جملے ہیں شیعہ نہ بولے. شیعہ سنی بھائی اعتراض کیا ہے کہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں. علی کو اپنی زندگی سے نکالو. بس آخری 7 یا 8 شعر اس کے بعد اجازت. سہیل شاہ کو اللہ زندگی دے. سر کے انداز میں آپ سن رہے تھے، اس پہ درمیان میں خطابت آ گئی. سر سے گھبرایا نہ. امام سے پوچھا، یہ لہن سے پڑھنے والے ہیں ان کی تعریف میں کہہ رہا ہوں. امام کے دور میں قبیت اسدی، ہارون مکفوف، زیبل خزائی نام ہے، ابو عمارہ، یہ وہ شاعر جو لہن سے پڑھتے تھے. امام نے کسی مولوی کو منبر پہ نہیں بٹھایا. جو پھر اہل تشیع کے افراد بیٹھے ڈھونڈ کے بتائیے گا کہ آپ کے کسی امام کسی مجتہد سے کہو تم منبر پہ بیٹھو 2-3 مسئلے سنا دو، نہیں ملے گا. کیا بات ہے؟ بٹھایا کس کو؟ دیوبند تم بیٹھو، قبیت اسدی تم بیٹھو، ہارون مکفوف. مکفوف کہتے ہیں اندھے کو، اور مکفوف وہ اندھا جس کی آنکھیں جڑی. ایک تو ایسے بھی اندھے ہیں نا ہمارے مسلک میں بھی، کھلی آنکھوں سے علی نظر نہیں آتا. ہارون مکفوف محفوظ کر لے میرے نوجوان، آنکھیں جڑی ہوئی. امام محمد باقر کا زمانہ، امام مسجد میں کھڑے، اصحاب کا مجمع. ایک دفعہ ابو بصیر سے کہا ان سے پوچھو تمہارا امام کدھر ہے؟ کھلی آنکھوں والے امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کہا صبح ملے تھے. کسی نے کہا بازار میں دیکھا تھا، کسی نے کہا کل رات دیکھا تھا. اتنے میں ہارون مکفوف جس کی آنکھیں جڑی ہوئی داخل ہوا. کہا تمہارا امام کہا؟ کہا یہ سامنے تو کھڑے ہیں. یہ سامنے تو کھڑے ہیں. کہا کیسے دیکھا؟ کہا تم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، علی دل کی آنکھوں سے نظر. ابو عمارہ، ابو عمارہ، یہ موضوع پھر کبھی. ابو عمارہ رضا بھائی کو خدا سلامت رکھے، سہیل شاہ، حیدر رضا زیدی، جو لہن سے پڑھتے ان کے لیے ہدیہ کر رہا. ابو عمارہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا. اگر ہوتا تو مسجد میں ملتا، چوک پہ کھڑا ہو جاتا. ابے شاہ جی کو اللہ زندگی دے. چوک پہ کھڑا ہو، جہاں کھڑا ہوتا علی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا، گا کے، لہن سے، سر کے ساتھ. محفوظ کر لیجئے گا، ذمہ داری میری. سر کے ساتھ مجمع جمع ہو جاتا، علی کے فضائل بیان کر، مجمع جھومنے لگتا. امام تک شکایت پہنچی، وہ گا کے پڑھتا. امام نے کہا بلاؤ. اب جب امام کا پیغام پہنچا ڈر گیا. اس طرح نہیں بزرگان کرام، بس آخری جملے، ڈر گیا.
ہاتھ جوڑ کر امام کی خدمت میں کہا سنا تم چوک پر میرے جد کے قصیدے پڑھتے، کہا مولا، کہا سناؤ، ڈر گیا، موسیقی حرام، ڈر گیا، تحت اللفظ پڑھنے لگا، کہا نہیں، جیسے وہاں پڑھتے ہو ویسے پڑھو۔ جب امام کہہ دے تو پھر شریعت کی پابندی نہیں ہوتی۔ امام شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت امام کی پابند ہے۔ یاد رکھیں، شریعت امام کی پابند نہیں ہے، امام شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت امام کی پابند۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ پابند ہیں، جو شریعت کہے وہ کرے۔ اہل بیت وہ ہیں جو کہہ دے وہ شریعت بن جائے۔ کہا اسی طرح پڑھو جیسے پڑھ رہے تھے۔ اب تو امام کی اجازت ملی نا، تو جسے کہتے ہیں نا آواز کھول کے پڑھا، ادھر آواز کھولا ادھر چہرے اترنے لگے۔ سوال پوچھا، تھک گیا ہوں، سوال پوچھا، مولا یہ بتائیے یہ لہن سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ موسیقی کے ساتھ، یہ جو آواز کے ساتھ سر میں امام کہہ رہے لہن سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام کا جواب سن لیں اور محفوظ رکھیں، اور جہاں جہاں یہ آوازیں اٹھتی ہیں وہاں میری آواز پہنچا دیں۔ امام کہہ رہا ہے، پیش امام نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہا ہے، سن لو۔ کہا مولا یہ لہن سے پڑھنا حلال ہے یا حرام؟ کہا یاد رکھو اگر فن مقصد پر غالب آ جائے تو حرام، اگر مقصد فن پر غالب رہے تو حلال۔ کوئی دنیا کا فن ہے جو علی کے فضائل پر غالب آ سکے؟ کوئی دنیا کا فن ہے جو حسین کے غم پر غالب آ سکے؟ فن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اے نجف کے شہنشاہ خیرات عطا کر۔ سلامت رکھیں امام نے کہا فن پہ اگر غالب آ جائے مقصد، ولایت کا مقصد غلط ہے یا فن؟ ولایتی مولویوں کو کیا پتا کہ ولایت ہے کیا؟ بس احمد ہے تمہارا اعتراض کیا ہے؟ بس آخری میرا ساتھ دی، بہت شکریہ۔ آخری میرے برادران رسولت میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ شیعوں سے بات نہیں کرتا۔ وہابی کہتے ہیں، دیکھیں شیعہ سنی کی بات کر رہا ہوں نا، وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تیسری قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ تیسری جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ تیسری قوم سے۔ اپنی زندگی سے علی کو نکال دو، میرے ساتھ رہے، اپنی زندگی سے علی کو نکال دو۔ شیعوں اپنی زندگی سے نکال دو علی کو۔ شیعوں کے تو پرابلم سمجھ لو، انہیں یہ نام ہم نے نہیں دیا، اہل سنت نے دیا، یہ شیعان علی۔ یہ نہیں کہتے یہ شیعان توحید ہے، یہ نہیں کہتے شیعان رسالت ہے، کیا کہتے ہیں یہ شیعان علی ہے۔ تو جب نام ہی شیعان علی ہے تو وہ علی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ان کا مسئلہ چھوڑیں، ان کا مسئلہ چھوڑیں، یہ زندگی سے نکال دو علی، یہ درگاہوں سے علی کو نکال دو، یہ بیلاد سے علی کو نکال دو، اپنی زندگی سے۔ شاعر ہے پیام آدمی، 8 شعر ہے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت، دعا دیجیے گا، مجھے آپ سے دعا چاہیے، اب شاہ جی جیب نہیں، دعا چاہیے، دعا دور تک جاتی ہے، اپنی زندگی سے نکال دو۔ آئیے پیام آدمی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی زندگی چھوڑو، پہلے نبی کی زندگی سے علی کو نکال کے دیکھو۔ اٹھائیے، میں تھک گیا۔ نبی کی زندگی سے علی کو نکال کے دیکھو، اگر وہاں کچھ بچتا ہے، شاعر ہے پیام آدمی انڈیا کا، یہاں کا نہیں ہے ورنہ اب تک مارا جاتا۔ انڈیا کا شاعر ہے پیام آدمی، اس نے کہا دیکھیں علی کی زندگی سے نکال کر رسول کی زندگی سے
نکال کر دیکھتے ہیں وہاں کیا بچتا ہے. مصرع اٹھائیے گا. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے نا, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے, قمر بھائی, مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. شعر سنیے گا, خاموشی نہیں. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. میں نے سنایا دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات. میں نے سنایا دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات. آخری مصرے پر کلیجے کی طاقت لگاؤں اور آپ سے زیادہ. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف غم زاور کی بات ہے. اور میں نے, دیکھیے میں تیزی سے پڑھا, میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی و دوش پیغمبر کی بات. میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے. ساتھ دیجیے گا, سانس کا استعمال کر رہا ہوں, لہجہ سمجھنے والے جانتے ہیں لہجہ کسے کہتے ہیں. جب دلیلوں پہ دلیل دے اور دلیل اثر نہ انداز ہو تو دلیل دینے والے کو غصہ آ جاتا ہے, لہجہ سخت ہو جاتا ہے. جب اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے دلیل مانگنے والا نرم پڑ جاتا ہے. سمجھیے گا, نرم پڑ جاتا ہے. لہجے کو ادا کر رہا ہوں. میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات. چار شیر اور رہ گئے, اجازت. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. دلیل ختم, لہجہ بدلا. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات. سارا مسئلہ آخری شعر میں, دونوں ہاتھ بلند کر کے بس استقبال کیجئے گا شعر کا. نعرہ لگائے نہ لگائے, نعرہ وہی لگاتا جسے ماں نے لوڑیوں میں ناد علی پلائی ہو, جسے دودھ میں ناد علی پلائی ہو. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں, ارے میں نے کہا کہ یہ تو مقدس. سامنے مطلب یہ قبولیت کا لمحہ ہے, اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیے گا. 3 ہستیوں کی نور کے ظہور کا دن ہے. مولا حسین, ابو الفضل عباس اور شہزادی زینب.
میں اس کے علاوہ کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا، صرف دعا کیجئے کہ جو حاجتیں ہیں دل میں، پطرس نے جو بھی گناہ کیا تھا حسین سے مس نہیں ہوا تھا، حسین کے گہوارے سے مس ہوا، اسے پالوں پر مل گئے۔ حسین کا گہوارہ فرشتے کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کے بالوں پر دے سکتا ہے، تو اس کا تابوت ہماری مرادیں نہیں پوری کر سکتا۔ ابو الفضل عباس، باب الحوائج، تین ہستیاں ہیں جن کا لقب باب الحوائج، ایک غازی عباس، ایک شہزادہ علی اصغر اور ایک امام موسیٰ کاظم۔ علی کا در باب الحوائج نہیں، حسین کا دروازہ باب الحوائج نہیں۔ یہ کیوں تینوں باب الحوائج ہیں؟ تم سمجھتے ہو دینے کے لیے ہاتھ چاہیے؟ وہ باب الحوائج ہے جس کے ہاتھ نہیں، بغیر ہاتھ کے یا اللہ عطا کرتا ہے یا ابو الفضل عباس۔ تم کہتے ہو بچے کچھ نہیں دے سکتے، وہ جو 6 مہینے کا گہوارے میں علی اصغر ہے نا، وہ باب الحوائج ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ قید میں رکھ کر مرادیں پوری نہیں ہو، وہ باب الحوائج ہے جو 14 سال قید میں رہا۔ پروردگار باب الحوائج کا واسطہ، مولانا حسین کا واسطہ، اور بس 2 جملے تو آئیں آپ کے اپنے دل میں۔ وہ جس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا، شام سے لوٹی ہے نا مدینے، تھک کر ماں کی قبر پر گر کر ایک جملہ کہا، ماں زینب لوٹ آئی۔ 11 محرم سے لے کر مدینے پہنچنے تک زینب نے کچھ نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے؟ بس 2 جملے آنسو آ جائیں۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا، ہمیں یاد کر لینا، اور جب کوئی مسافر غربت میں مارا جائے، اس شہزادی کا واسطہ دعا کیجئے۔ نظر بھائی، اور جو بیمار ہے، اس بیمار کا واسطہ جسے بیمار کربلا کہتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، کبھی رات کو سوتے ہوئے پوچھئے گا کہ سغرا کو بیماری کیا تھی۔ اگر شہزادہ علی اکبر خط لکھ دیتے، اگر سغرا کو حسین بلا لیتے، تو سغرا کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ صرف بیماری یہ تھی کہ میرا اصغر گھٹنیوں چل رہا ہو، میرے بھائی کے سر پہ سیرا سجا ہو۔ اس بیمار مدینہ کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، راہب نے ایک بیٹے مانگے تھے، مولا نے 7 بیٹا عطا کیا۔ وہ حسین جو راہب کو دے سکتا ہے، جس نے ساری رات اس حسین کا ذکر کیا ہو، اور اس بہن کے دروازے پہ چلتے ہیں جہاں سے دعا رد نہیں ہوتا۔ مولا حسین آپ کو زینب و کلثوم کا واسطہ، مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا آپ کو رباب کی بڑی گود کا واسطہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو۔ قاسم اور عماد اور جو بے اولاد ہیں، پروردگار شہزادہ علی اصغر کا غلام عطا فرما۔ جو میرے برادران سنت بیٹھے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں کے لیے پریشان ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرتا ہوں، دل میں یہ منت مان لو کہ آپ کی بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو ہم شہزادہ قاسم کی یاد کریں۔ ایک رات کا دولہا حسین نے اس لیے بنایا تھا کہ جب تمہاری مرادیں پوری نہ ہونا تو قاسم کا واسطہ دینا، خدا تمہاری مرادوں کو پورا۔ بس آخر جملے دعا کیجئے، اویس کی والدہ، حیدر کے والد، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں صحت کاملہ تھا۔ جو بچے، جو میری مائیں بہنیں ہیں، جو مائیں بہنیں جلوس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ مائیں بہنیں جن کے درمیان 4 سال کی سکینہ موجود ہوتی، اجڑی ہوئی گود والی رباب موجود ہوتی، اور وہ جو مادر حسین ہے وہ موجود ہوتی۔ اس وقت سکینہ پوچھتی، پھوپھی اماں
یہ کون لوگ ہیں جو ماتم کر رہے ہیں؟ کوئی بتاتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے رونے والے. جب کہتے نا تیرے بابا کے رونے والے، وہ بچی آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی، اماں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں، انہیں کوئی تماچے تو نہیں مار رہا؟ کہا نہیں سکینہ یہ تیرے بابا کے رونے والے. بس آخری جملے جب یہ کہتے ہیں نا تو سکینہ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے کیا دعا کرتی ہے؟ اماں دعا کرے جیسے ہم اجڑے تھے نا ویسے یہ نہ ہو، جیسے ہمارا اکبر مارا گیا ان کے بھائی سلامت ہیں. پروردگار جو جو اس بزم بلا میں بیٹھا ہے، ان آنسوؤں کا صدقہ، ان ہستیوں کا واسطہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار ہمارے شیعہ سنی بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اسی طرح مل کر اس ہستی کا ذکر کرے جسے حسین کہتے ہیں، رسول کے دل کا چین کہتے ہیں. پروردگار نے واسطہ محمد والے محمد کا اس علاقے کو، یہاں کے مکینوں کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کو اولاد کی نعمت سے عطا فرما. اویس، اطرت، روزی جو بے روزگار ہیں ایک دعا اور کیجیے گا. جو میرے بھائی بہنیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کر آخری دعا. ہمیں کوئی اور رزق ملے نہ ملے، لیکن مولا حسین ہمیں کسی کے سامنے دست سوال نہ کرنا. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. واسطہ تو یہ پروردگار اس حسین کا جس کے گہوارے سے فطرت کو بالوں پر ملے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو اپنا سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے نا پروردگار، تجھے اس امام کا واسطہ جو زنجیروں میں جکڑا ضرور تھا لیکن کوئی اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا. پروردگار تجھے امام موسیٰ کاظم کا واسطہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مملکت پاکستان کو ترقی عطا فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور جو دشمن رسول ہیں، جو دشمن اہل بیت ہیں، جو دشمن صحابہ ہیں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرما. ان کو جہاں جہاں ہیں ان کو نجس مقصد میں ناکام فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلند تر نعرہ صلوات.